بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام از لائٹ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یکم محرم الحرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر اسلام پھیلایا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی تھے۔ آپ کی شان میں کئی متواتر احادیث ملتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے۔ آپ کو دعائے رسول اور مراد رسول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے لیے دعا کی تاکہ اسلام کو تقویت پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر تو معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے تھے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، اے عمر، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے اور نوجوان اور کم عقل لڑکے ان کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے ہیں، سو میں ان کو قتل کروں گا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، تم دھوکے میں ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ عبد مناف تمہیں زمین پر چلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور تم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر چکے ہوگے؟ تم اپنے گھر کی خبر کیوں نہیں لیتے؟ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر اپنی بہن اور بہنوئی کا قصد کر کے چلے۔ اس وقت ان کے پاس حضرت خباب بن ارت بھی تھے۔ انہوں نے حضرت خباب بن ارت کو کہیں چھپا دیا اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بن خطاب نے قرآن پاک بھی چھپا دیا۔ حضرت عمر نے حضرت خباب کے قرآن پڑھنے کی آواز سن لی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو پوچھا، یہ آواز کیسی تھی؟ دونوں نے کہا، ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ حضرت عمر نے کہا، کیوں نہیں، مجھے خبر مل چکی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کر رہے ہو۔ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید، یہ بھی عشر مبشرہ صحابی ہیں، ان کے ایک تھپڑ مارا۔ بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ان کو بھی مارا اور ان کا سر پھاڑ دیا۔ جب بہت مارا تو بہنوئی نے کہا، ہاں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اب جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا خون بہتے دیکھا تو ان کو بہت ندامت ہوئی اور مارنے سے رک گئے اور اپنی بہن سے کہا، اچھا، مجھے اپنا وہ صحیفہ دکھاؤ جس کو تم ابھی پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے یہ کہا تو بہن نے کہا، ہمیں خطرہ ہے کہ تم اس صحیفے کی توہین کرو گے۔ حضرت عمر نے کہا، تم مجھ سے مت ڈرو، میں اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کچھ نہیں کروں گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو آپ کی بہن کو کچھ امید ہوئی کہ شاید اسلام لے آئیں۔ انہوں نے کہا، اے بھائی، تم ناپاک ہو اور مشرک بھی، قرآن مجید کو پاک شخص کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور ان کی بہن نے ان کو قرآن دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھنا شروع کی اور جب آپ نے پڑھ لیا تو کہا، کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے۔ جب حضرت خباب نے یہ قول سنا تو اپنی چھپی ہوئی جگہ سے باہر نکل آئے۔ حضرت عمر نے کہا، اے خباب، مجھے تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے چلو۔ حضرت خباب نے کہا، وہ پہاڑ صفا کے پاس ایک گھر میں ہیں اور ان کے ساتھ ان کے اصحاب بھی ہیں۔
حضرت عمر نے اپنی تلوار لٹکائی اور چل پڑے۔ دروازے پر دستک دی تو صحابہ میں سے کسی نے جھیری میں سے جھانک کر دیکھا اور گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو عمر ہیں اور ساتھ میں تلوار بھی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسے آنے دو، اگر کسی نیک ارادے سے آیا ہے تو خوش آمدید کہیں گے، اور اگر کسی برائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کو اسی کی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو آنے کی اجازت دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با آواز بلند فرمایا، اللہ اکبر، حتیٰ کہ گھر میں موجود تمام اصحاب نے جان لیا کہ عمر ایمان لیا ہے، اور سب نے با آواز بلند فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی، جب ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک پہاڑ پر تشریف فرما تھے تو وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے پہاڑ، کیا تو جانتا نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء ہیں؟ اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو نامی ایک مجوسی شخص نے فجر کی نماز میں جماعت میں شہید کیا، اور یکے بعد دیگرے تقریباً 7 گھاؤ اس نے آپ کے پیٹ میں چاقو کے کیے۔ اس کو بھاگ کر فوراً ہی صحابہ کرام نے پکڑ لیا تو اس نے اپنے ہی پیٹ میں چاقو کا وار کر کے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ آپ کو جب دودھ پلایا تو وہ آنتوں کے ذریعے باہر آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ چکے تھے کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ جاؤ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت طلب کرو کہ وہ مجھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جگہ دے دیں۔ اگر وہ اس بات پر راضی ہوں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر وہ انکار کریں تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ اپنے شوہر اور اپنے ابا جان کے ساتھ آرام سے ایک کونے میں سوتی رہوں گی، لیکن اگر یہ عمر کی خواہش ہی ہے تو مجھ سے زیادہ حضرت عمر اس بات کے حقدار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔